اگر 7 دن کے اندر اندر کروڑپتی بننا چاہتے ہو تو چاول کے 7 دانے لے کر ان پر اللہ کا یہ نام پڑھ لو، 7 دن کے اندر اندر کروڑپتی بن جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ آ جائے، وہ بھی امیر ہو جائے۔ پیسے کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ غلط طریقے سے پیسہ کمائے گا تو وہ پیسہ حرام قرار دیا جائے گا، لیکن اگر وہی پیسہ جائز طریقے سے کمایا جائے تو اس سے آدمی کا اپنے اوپر سے بھروسہ بھی بڑھتا ہے اور وہ اپنی زندگی سے بھی مطمئن رہتا ہے اور اس کا پیسہ بھی حلال ہوتا ہے، اور سب سے اچھی بات اللہ بھی اس سے خوش ہوتا ہے اور اسے اور زیادہ رزق دیتا ہے۔ تو ناظرین، جو لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ بھی پیسہ کمائیں لیکن ان کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہ ہو، تو میرے دوستوں اور میرے بھائیوں پریشان نہ ہو، میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کو کچھ ضروری باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہوگی، اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا ہوگا کیونکہ رزق اللہ ہی دیتا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، آپ وظیفہ اس طرح کریں۔ یہ وظیفہ آپ نے چاول کے دانوں سے کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو چاول کے 7 دانے چاہیے۔ جب آپ چاول کے 7 دانے لے لیں گے تب آپ کو چاول کے ہر دانے پر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ملے گا۔ ایک تو انصاف کرنے والا حاکم، دوسرے وہ جوان جو جوانی کی امنگ سے خدا کی عبادت میں رہا، تیسری وہ جس کا دل مسجد میں لگا رہے، چوتھا وہ آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے دوستی رکھی، زندگی پر دوست رہے اور دوستی پر ہی مرے، پانچواں وہ مرد جس کو ایک مرتبہ خوبصورت عورت نے برائی کے لیے بلایا، اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹے وہ مرد جس نے اللہ کی راہ میں ایسا چھپا کر صدقہ کیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہوئی، ساتواں وہ مرد جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا، اس کی آنکھیں بہہ نکلیں۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے ہم پر اپنی سخاوت اور جود و کرم کے دروازے کھول دیے ہیں۔ پس جانوروں کے تھنوں کو دودھ سے بھر دیا، زراعت کو زیادہ کر دیا اور زمین کے خزانوں کو باہر نکال دیا۔ پس مال لوگوں کے ہاتھوں میں بہنے لگے اور لوگ پر تعیش زندگی گزارنے لگے۔ یہ مال و دولت جو ہمارے ہاتھوں میں گردش کر رہا ہے، سب عطیہ خداوند قدوس کا ہے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں مال دے کر آزمائے کہ ہم کہاں سے اس سے مال کو جمع کرتے ہیں، کہاں خرچ کرتے ہیں اور کہاں کہاں سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے متقی بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک یہ صفت بھی بیان کی کہ ان کے مالوں میں سائل اور محروم لوگوں کا بھی حق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور سوال سے بچنے والوں کا حق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے والے 7 اچھے بدلے کا وعدہ کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے والوں کو ایک اور عطیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ تم جتنا بھی خرچ کرو گے میں اس کو کئی گنا زیادہ کر کے دنیا اور آخرت میں تمہیں دوں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے پس اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا چڑھا کر عطا فرمائے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر قربت دلانے والی آیات کثرت سے موجود ہیں۔ خرچ کرنا خیر و بھلائی کی عظیم ابواب میں سے ہے، اور اسلام میں مال خرچ کرنا جہادی فی سبیل اللہ شمار کیا جاتا ہے، بلکہ جہاد پر مشتمل تمام آیات میں مال کو جان پر مقدم کیا گیا ہے، سوائے ایک آیت کے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے،
اور یہ جہاد سے بھی افضل ہے، خصوصی طور پر قحط سالی کے زمانے میں اپنے قربا اور محتاجوں پر خرچ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، آگ سے بچ جاؤ اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی۔ دوسری جگہ فرمایا، روزے ڈھال ہے اور صدقہ برائی کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ محترم ناظرین، آج کی مختصر سی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا جو بہت آسان عمل ہے۔ یہ عمل آپ نے چاول کے 7 دانوں پر اللہ کا اسم اعظم پڑھ کر دم کرنا ہے، جس کو کرنے سے پورا سال آپ کے گھر میں برکت رہے گی اور غیبی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ آپ کی دولت میں بے تحاشا اضافہ ہوگا اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کی دولت میں کس ذرائع سے اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ بہت ہی مجرب اور باکرامت عمل ہے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار درود ابراہیمی پڑھ کے ان لوگوں کے لیے دعا کریں جتنے بھی لوگ بیماری میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی اور شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سامعین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سچے دل سے جو بھی دعا مانگی جائے، عمل کیا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی مانگنے والا میں سے عطا کروں، کوئی دعا کرنے والے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ ہے کوئی رزق مانگنے والا جسے میں رزق عطا کروں، کوئی ہے مانگنے والا جس کو میں اولاد عطا کروں۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو ہم نے تمہیں جو پاکیزہ چیزیں دی ہیں انہی میں سے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 172 ترجمہ۔ اور اللہ نے تم کو جو چیز دی ہے ان میں سے حلال پاک چیز کھاؤ اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ مذکورہ بالآیات مبارکہ سے یہ ثابت ہوئی ہے کہ رزق حلال اور طیب کھانے سے نیکیوں اور عمل صالح کی توفیق ملتی ہے۔ گویا کہ رزق حرام سے بچنے والے انسان کے لیے نیک اعمال آسان ہو جاتے ہیں۔ رزق حلال سے تقوی طہارت کا حصول ہوتا ہے اور رزق حلال وہ عظیم دولت ہے کہ جس کو یہ حاصل ہو جائے اسے اور کچھ نہ ملے تو کوئی پرواہ نہیں، یعنی انسان رزق حلال کی برکت سے نقصان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ اگر تیرے اندر یہ 4 باتیں ہوں تو دنیا تجھ سے فوت بھی ہو جائے تو تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ایک، امانت کی حفاظت، دوسری بات میں سچائی، تیسری اچھے اخلاق اور چوتھے کھانے میں پاکیزگی یعنی رزق حلال۔ اور دوسری اور روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے حلال مال کمایا پھر اس کو اپنی ذات پر خرچ کیا یا دوسری اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کھلایا یا اس مال میں سے کپڑا پہنا، یا تو اس کے لیے یہ چیز پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ بنے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے لیے بھی اس کے ہاتھ کی کمائی کے کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2072۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں ایک شخص لکڑی کا گھٹلا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے اور اسے بیچ کر گزارا کرے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سوال کرے اور اسے دے یا انکار کر دے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1470۔ رزق حرام کمانے کی حرمت و نحوست۔ رزق حرام کمانا اسلام میں سخت ناجائز اور اس سے حاصل ہونے والی ہر چیز منحوس ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا ہے کہ ترجمہ، اے ایمان والو، پس میں ایک دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ آپسی رضا سے تجارت ہو۔ سورہ النساء آیت نمبر 29۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ ترجمہ، پس میں ایک دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس اس غرض سے رجوع کرو
کہ गुनाह के तौर पर लोगों के माल का एक हिस्सा खा जाओ जबकि तुमको मालूम भी है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 188। तीसरे मकाम पर इरशाद बारी ताला हुआ कि तर्जुमा, ए ईमान वालो, अपनी हलाल कमाई में से खर्च करो और जो हमने तुम्हारे लिए जमीन में पैदा किया है उसमें से खर्च करो, और हराम माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का इरादा मत करो और खुद तुम इस खराब माल को नहीं लोगे। अगर तुम चशम पोशी कर जाओ तो ये एक अलग बात है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 367। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने खबीस और माल हराम के खर्च करने से मना फरमाया है, क्योंकि हराम माल खबीस और नापाक है। मोहतरम नाज़रीन, ये अमल जैसा कि बताया है बहुत ही आसान और मुजर्रब है। इस अमल के लिए आपका वजू होना लाजमी है। अब सवाल ये है कि ये अमल कौन कर सकता है। ये अमल कोई भी मर्द, खवातीन, बच्चे, बूढ़े, इनमें से कोई भी कर सकता है। ये खास तौर पर गैबी तरीके से रोजी में इजाफे का अमल है जो हमारे तक बुजुर्गाने दीन से ये वजीफा पहुंचाया गया है। अगर आप अपनी दौलत में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करने के लिए अमल करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप अपने दुकान के लिए जो आप कारोबार कर रहे हैं और इसमें इजाफा जारी हो जाए तो आप ये अमल फिर भी कर सकते हैं। अमल करने का तरीका ऐसा है कि आपने चावल के 7 दाने ले लेने हैं। जो आप दाने लेंगे 7 दाने, उनमें से एक दाना हाथ में पकड़ लेना है। इस पर पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ आपको भी पढ़ सकते हैं, कोई सा भी पढ़ सकते हैं। फिर आपने अल्लाह ताला का ये इसमें मुबारक या रज़्ज़ाक़ू को 70 मरतबा पढ़ना है और फिर आपने आखिरी पर भी 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। यानी कि एक चावल का दाना आपने उठाया, उसके ऊपर आपने 11 बार अव्वल और 11 बार आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ा और अल्लाह पाक का ये वाला सिफाती नाम या रज़्ज़ाक़ू को 70 मरतबा पढ़ा और फिर उस चावल के दाने पर आपने दम कर देना है। इस तरह आपने बकिया 6 चावल के दानों पर भी दम करना है। यानी कि एक एक दाने पर आपने पकड़कर इस पर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, 70 मरतबा अल्लाह का नाम या रज़्ज़ाक़ू पढ़ना है, फिर आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। हर एक दाने पर ऐसे ही दम करते जाना। अमल करने के बाद आपने इन चावल के दानों को किसी पाक जगह पर रख देना है। चाहे तो आप पैसों में रख लें, चाहो तो आप अपने दुकान के गल्ले में रख लें, अपनी अलमारी में रख लें, या फिर आप जहां पर अपनी दौलत रखते हैं आप वहां पर रख लें। इन दानों की बरकत से इंशाअल्लाहुल अजीज बरकतें वुसअतें लौट आएंगी। और ये अमल हर बंदा खास और आम कर सकता है, लेकिन बावुजू हालत में ही करे। वुजू बनाने के बाद ही चावल के दानों को हाथ लगाइएगा और उसके बाद ही आप लोग इस वजीफे को करिएगा। तो प्यारे दोस्तों, वजीफा मुकम्मल होने के बाद हाथ उठा के दुआ करिएगा अल्लाह पाक से रिज़्क़ हलाल के लिए। और जो भी कुछ आपने आज सुना, अल्लाह पाक उन सबको आपकी समझ बूझ बरकरार रखने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको मुझ समेत इस चीज पर जो दर्ज आज हुआ उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आज की हमारा ये दर्स, आज की हमारी ये काविश, आज की हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई है तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा और कमेंट के अंदर अल्लाह पाक के कोई सी भी 2 नाम लिख दिएगा। इंशाअल्लाह फिर हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।